ایک جگری دوست نے اپنے جگری دوست کی جان لے لی۔ سن کر بہت حیرانی ہو رہی ہے، اس جملے کو پڑھ کر ہی انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ آخر انسان اعتبار کرے تو کرے کس پہ۔ آج کا یہ جو حقیقی واقعہ آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں، یہ ہے حافظ نعمان اور ضمیر جو کہ ان کے جگری دوست ہیں۔ حافظ نعمان جو کہ ایک مسجد میں ایک عالم کے طور پر کام کرتے تھے، ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، باقاعدہ ایک مولوی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم اور کاروباری شخصیت۔ ان کا ایک بہت ہی اہم دوست، ایک جگری دوست جس کا نام ضمیر ہے، جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، اس نے حافظ نعمان کی جان لی، اور جان لینے کی وجہ کیا بنی اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حافظ نعمان جن کا دوست ضمیر ہے، اس ضمیر نامی شخص کے زندگی میں بہت سے مسئلے مسائل تھے۔ ضمیر بہت سی پریشانیوں کو فیس کر رہا تھا، تو حافظ نعمان نے سوچا کیوں نہ میں اپنے اس دوست کی مدد کروں اور میں اپنے اس دوست کو اس کے برے حالات سے نکال کر اس کو اچھی حالت میں لے کے آؤں۔ چنانچہ حافظ نعمان نے اس کو ایک بڑا اماؤنٹ ادھار دیا۔ آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے کہ 1.5 کروڑ کی رقم اس نے ضمیر کو ادھار دی۔ باقاعدہ ایک کاروائی ہوئی جس میں دوست احباب بھی بیٹھے، باقاعدہ کاغذات لکھے گئے جس میں 1.5 کروڑ کی رقم دی گئی اور ضمیر کو دی گئی حافظ نعمان کے ذریعے کہ وہ اپنے حالات کو ٹھیک کر لے، کاروبار کھڑا کر لے، اور جب اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو اس رقم کو واپس کر دے۔ اور جب حالات یہاں تک پہنچے، وقت گزرنے کے بعد حافظ نعمان کا اس رقم کو واپس لینے کا وقت آیا، تو اس نے ضمیر کو کال کرنا شروع کی، اپنے دوست کو۔ اس نے بارہا کال کی، بار بار کال کرنے کے بعد بھی ضمیر کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ وہ جان چھڑوانا شروع ہو گیا، وہ کالز نہیں اٹینڈ کرتا تھا، ملتا نہیں تھا۔ جب وہ ملنے کی بات کرتا تھا تو منظر سے غائب ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ضمیر کچھ عرصہ کے لیے اپنا موبائل فون بند کر منظر سے ہی غائب ہو گیا۔ حافظ نعمان صاحب جو کہ ایک بہت ہی اچھے اور اعلیٰ طبیعت کے انسان تھے، ہر کسی کا یہی کہنا ہے، وہ اپنی سفید گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم سے ضمیر موٹر بائک پہ آتا ہے اور ان کے گاڑی کے پاس آ کے ان کی شیشہ کھڑکاتا ہے، ان کی گاڑی اور ان کو کہتا ہے کہ یہ نیچے کرو، اور وہ نیچے کرتے ہیں تو حافظ نعمان صاحب کہتے ہیں بھئی تم کہاں تھے، تم تو منظر عام سے ہی غائب ہو گئے، یا تم تو ملتے نہیں۔ اس طرح کی بات کے بعد حافظ نعمان کی اتنی بات ہی تھی کہ ضمیر نے ان کے سینے میں ان کو گولیاں مار، اور حافظ نعمان اس وقت ہمارے میں موجود نہیں ہے۔ یہ ہے وہ نیکی جو حافظ نعمان نے کی اپنے ایک جگری دوست پہ، اور مارنے کے بعد اس دوست کے یہ عالم ہے، اس دوست کے یہ حالات ہیں کہ یہ باقاعدہ حافظ نعمان کے جنازے میں شامل بھی ہوا، اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حافظ نعمان کے گھر میں گیا ہے اور ان کی اہلیہ کو کہا ہے کہ حافظ نعمان نے میرے سے 20 لاکھ ادھار لیے ہوئے۔ اس انسان کا آپ ضمیر اور اس انسان کی آپ ہمت چیک کریں کہ ایک تو اس نے ادھار لیا، وہ بھی 1.5 کروڑ کا اماؤنٹ، ادھار لینے کے بعد مارا، مارنے کے بعد نماز جنازہ میں بھی شامل ہوا، اور نماز جنازہ میں شامل ہونے کے بعد اتنی ہمت دکھائی کہ اس اہلیہ کے گھر چلا گیا اور جا کے کہا کہ حافظ نعمان نے مجھ سے 20 لاکھ ادھار لیا تھا، جو کہ جس کا وہ اب طلبگار ہے۔ وہ دیکھ کر اس کی بیوی حیران رہ جاتی ہے، اور دوست احباب وہ جن کو ان سارے معاملات کا پتہ تھا کہ 1.5 کروڑ کا اماؤنٹ جو کہ حافظ نعمان نے ضمیر کو دیا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد پولیس جب اپنی کارروائی شروع کرتی ہے، کیونکہ حافظ نعمان ایک اثر و رسوخ والے ایک بہت اعلیٰ کاروباری انسان تھے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے بعد جب پولیس بہت ہی تحقیق کے بعد یہ دیکھتی ہے کہ ایک نوجوان جو موٹر سائیکل پہ سوار ہے یہ کون ہے، ساری تحقیق ہوتی ہے، تفتیش کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں، حافظ نعمان کا اپنا ہی جگری یار ضمیر ہے جس نے اس کو مارا۔ اور مارا کیوں؟ کیونکہ حافظ نعمان اب اپنا دیا گیا اماؤنٹ واپس مانگ رہے، وہ اماؤنٹ جو کہ حافظ نعمان نے اس ضمیر نامی شخص کو، اپنے جگری دوست کو، اس کے حالات بہتر کرنے کے لیے دیے۔ حافظ نعمان کی سوچ یہ تھی کہ اگر میں اچھے حالات میں ہوں، میں اچھا کھاتا پیتا ہوں، میری اولاد اچھا کھاتی پیتی ہے، تو میرے دوست کے بچے کیوں برے حال میں؟ تو اس حافظ نعمان نے تو ایک نیکی کی تھی ضمیر نامی شخص پہ کہ وہ اپنا کاروبار کھڑا کرے اور اس کے بعد یہ رقم واپس کر دے، لیکن اس نے کیا دیا بدلے میں؟ گولیاں۔ ایک حافظ نعمان جیسا شخص جس نے ضمیر کے بچوں کا سوچا، اور ایک ضمیر جیسا شخص جس نے حافظ نعمان کے 4 بچوں کو آج یتیم کر دیا اور ان کے سر سے باپ کا سایہ چھین لی۔ انسان یقین کرے تو کرے کس پہ؟ آخر ہم کس معاشرے میں کس راہ پہ چل رہے ہیں؟ ہم کہاں پہ پروان چڑھ رہے ہیں جہاں پہ ہم کسی پہ یقین نہیں کر سکتے؟ دوست کا رشتہ تو ایسا رشتہ ہوتا ہے جس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان بھائی پہ یقین نہیں کر سکتا، لیکن ایک دوست پہ یقین کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اپنے ہر طرح کے راز، اپنی ہر طرح کی بات ہم اپنی دوستی میں کرتے ہیں، گھر میں کرنے کی بجائے۔ اور ایسی دوستی جو کہ بچوں کے سر سے ان کا باپ کا سایہ ہی چھین لے۔ اس وقت ضمیر گرفت میں ہے پولیس کی، یہ ایف آئی آر جو کہ کاٹی گئی
حافظ نعمان کی فیملی کی طرف سے اس پر ایکشن لیا گیا. ضمیر اس وقت جو ہے پولیس کی حراست میں. بات تو یہ ہے کہ ان بچوں کو صبر اللہ ہی عطا کرے. ہماری قانون سے درخواست ہے کہ حافظ نعمان کے قاتل کو اس جگہ پہ پہنچایا جائے جہاں کا وہ حقدار ہے. ایسے قاتلوں کو کھلے عام نہیں چھوڑنا چاہیے اور ایسے انسان جو کہ یقین کے قابل ہی نہیں.